إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معزز حضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں انسان کو جب اللہ نے بھیجا اور سب سے پہلی جو نسل دنیا میں آئی آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں کی، اور جب ان کا دور شروع ہوا تو اس وقت دنیا میں سب سے پہلی دہشت گردی، پہلا خون خرابہ دو بھائیوں کے بیچ میں ہوا، قابیل اور حابیل کے درمیان۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ خون خرابہ مال و دولت کے لیے نہیں ہوا تھا، دنیا کے لیے نہیں ہوا تھا۔ پوری تفصیل آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے۔ یہ خون خرابہ دین داری سے جلن اور حسد کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ جو آدمی برا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ برے ہو جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ کفار کی نفسیات کو اللہ نے بیان کیا اور کہا کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ کفر کر رہے ہیں تم بھی کرو تاکہ برابر ہو جائیں۔ برا آدمی برائی کو چاہے گا کہ پھیلے، کوئی اچھا رہ نہ جائے تاکہ مجھے کوئی برا کہنے والا نہ ملے۔ اچھے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اچھائی پھیلے۔ اللہ نے دونوں سے قربانی کا مطالبہ کیا، قابیل اور حابیل دو بھائیوں سے۔ پوری تفصیل کئی وقت تو نہیں ہے، آپ پڑھتے ہوں گے قرآن میں۔ اللہ نے ان میں سے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کی ٹھکرا دی۔ تو اب جب اللہ کے ہاں وہ قریبی ہو گیا تو دوسرے بھائی نے حسد کیا اور کہا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں کی جانب سے قبول کرتا ہے، یہ قبولیت میں میرا کیا دخل یا تمہارا کیا دخل ہے؟ اس میں تو ایمان اور تقوی کا دخل ہے۔ یہاں سے دنیا میں دہشت گردی، خون خرابہ شروع ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ امن قائم کرنے کے لیے کڑی پابندیاں لگائیں، عقیدے کا امن عطا کیا، خاندانی اجتماعی امن کو عطا کیا، سماجی اور معاشرتی امن عطا کیا، اقتصادی امن اور نفسیاتی امن عطا کیا۔ جس سماج اور معاشرے میں آپ رہتے ہیں، سماج میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر مسلمان اس کا پڑوسی ہے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کا پڑوسی کے لحاظ سے اس کا حق ادا کیا جائے گا، امیر غریب کا حق ادا کرے گا۔
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب امیر کے مال کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، خون خرابہ نہیں ہوگا، اغوا چوری ڈکیتی کے واقعات نہیں ہوں گے۔ جب زکوٰۃ برابر نکالی جائے، صدقہ برابر کیا جائے، پڑوسی کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو سماج سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور آدمی خود بڑا بنے اور سوچے کہ لوگ مجھے بڑا مانیں اور کسی کا خیال نہ رکھے، تو وہیں سے اس کا زوال یا وہیں سے امن تباہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ کوئی انسان امن کی زندگی اگر چاہتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدینے میں کچھ لوگ تھے جن کے پاس کوئی خامی نہیں تھی، لیکن وہ دوسروں کی خامیوں کے پیچھے بڑھ گئے۔ جب دوسروں کی خامیوں کے پیچھے بڑھ گئے تو پھر لوگوں نے ان کی خامیاں نکالنی شروع کی، تو ان کی زندگی کا امن و سکون برباد ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اندر کی خبریں مت نکالو۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، ضرورت نہیں کسی کی ٹوہ میں پڑنے کی۔ وَلَا تَنَافَسُوا، اور کسی سے مقابلہ آرائی مت کرو کہ میں اس سے آگے ہو جاؤں گا، اس کو پچھاڑ دوں گا، نہیں، اپنا کام کرو، جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو پہنچو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، اور تم ایک دوسرے سے حسد اور جلن مت رکھو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور دلوں میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ کتنی پیاری تربیت کی گئی کہ انسان جب اللہ کے نبی کے ان فرمودات کو دیکھ لے گا تو اس کو جس سماج میں رہتا ہے اس کا رہنے کا لطف ملے گا، سکون ملے گا زندگی کا۔ ٹوہ میں نہ پڑیے، جاسوسی نہ کریے، مقابلہ آرائی نہ کریے، حسد جلن نہ رکھیے، بغض نہ رکھیے، آپ دیکھیے کیسی پرسکون زندگی گزرتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ برا ہمیشہ اچھوں کی ٹوہ میں پڑ جاتا ہے۔ برا آدمی اچھوں سے ہمیشہ جلن اور حسد رکھتا ہے، جیسا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے جلن اور حسد رکھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی ترقی سے حسد اور جلن رکھا۔ اسی لیے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اب تک سب سے برے بھائی تو قابیل حابیل جو خون خرابہ ہوا، قابیل قاتل تھا، اس سے برا کون ہوگا؟ یوسف کے بھائی تھے برے۔ اچھے بھائی پوری دنیا جب سے بنی، اللہ نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ نبوت جب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا تھا تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری زبان میں لکنت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ اس میں شریک کر لیا جائے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگا اللہ سے اور اللہ نے اسے دے دیا۔ تو جتنا زیادہ دلوں میں کشادگی ہوگی اتنا ہی زیادہ زمین پر اس کے اثرات ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیام و معراج کی شب میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جو جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اس سے اپنا چہرہ اور بدن نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ الذین یأکلون لحوم الناس ویقومون علی اعراضہم، جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کیسے کھاتے تھے؟ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے ان کے عیبوں کو بیان کرتے تھے۔ تو جب کسی سماج میں یہ چیز ہوگی تو سماج اور معاشرے کا امن ختم ہو جائے گا۔ سماج اور معاشرے میں، اور خاص طور سے ہندوستان میں ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں دو طرح کے امن کی اور ضرورت ہے۔ سماجی معاشرتی امن ہو گیا۔ سماجی اور معاشرتی امن سنت کی پیروی سے قائم ہوتا ہے۔ جیسے 15 شعبان ہے، 15 شعبان کو
آپ دیکھیے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور زندے قبرستان میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب چیز ہے کہ زندے قبرستان جائیں گے، اس عقیدے کے ساتھ مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ تو جب روحیں آ گئیں تو تم کو قبرستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آ گئیں، کیا اس کی دلیل ہے تمہارے پاس؟ جب آدمی سنت سے ہٹتا ہے، دین کی اصلی شکل سے ہٹتا ہے، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 15ویں شعبان، کچھ لوگ اس کا خاص روزہ بھی رکھتے ہیں۔ 15 تاریخ کا روزہ سنت سے نہیں ثابت ہے۔ جو آدمی ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 عربی تاریخوں میں، وہ شعبان میں بھی 3 دن کے روزے رکھے گا۔ لیکن اسپیشلی 15 شعبان کا روزہ یہ سنت سے نہیں ثابت ہے، خاص کر کے یہ روزہ رکھنا بدعت میں شمار ہوگا۔ لیکن کوئی ایام 20 کا روزہ رکھ رہا ہے مستقل، 13، 14، 15، تو اس مہینے میں بھی 3 دن کے وہ روزے رکھے گا۔ جس طرح سنیچر یا جمعہ کا روزہ خاص کر کے نہیں رکھا جائے گا، منع کیا گیا جمعہ کا روزہ رکھنے سے، لیکن کوئی ایام 20 ہے، 13، 14، 15 جمعرات، جمعہ سنیچر پڑ گیا تو وہ تینوں دن روزہ رکھ لے گا۔ عرفہ کا دن آ گیا، عاشورہ کا آ گیا، اس لیے نہیں کہ اس دن کو جمعہ کے لیے خاص کرا، اس لیے کہ وہ جو مناسبت شریعت نے بتائی اس سے وہ دن جڑ گیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے موقع پہ اب تو بہت ساری چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کرے بدعتیں ختم ہوں، پٹاخے پھوڑنے کی، حلوے کی، اور کیا کیا ساری چیزیں ہیں۔ سنت کو پھیلانا چاہیے، سنت سے زمین پہ امن قائم ہوگا، گھروں میں برکت قائم ہوگی، چہرے پہ نور قائم ہوگا۔ بدعت سے بدعتی کی شکلیں بگاڑ دی جاتی ہیں، امن و امان اس کا تباہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں آج جو صورتحال ہے، آزادی سے پہلے اخباروں کا دور تھا۔ ایک اخبار نے ایک کارٹون چھاپا، کارٹون میں ایک مرد اور ایک عورت، برقع پوش عورت اور ایک مرد، اور اس کے بعد ایک غیر مسلم مرد اور ایک عورت۔ کارٹون کے نیچے یہ تھا کہ ہم دو، ہمارے دو، ہم میاں بیوی اور ہمارے 2 بچے۔ مسلمان کا جو کارٹون تھا کہ 4 بیوی، ایک مسلم، اس کا شوہر 5۔ کارٹون تھا کہ ہم 5 اور ہمارے 25۔ صرف ایک کارٹون اخبار میں چھپ گیا۔ اس وقت کے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک کارٹون نے ہندوستان میں جتنا زہر پھیلایا تھا، بڑے بڑے کئی گھنٹوں کی تقریروں سے وہ زہر نہیں پھیل سکتا۔ ایک عام غیر مسلم جو زمین میں رہتا ہے، اس کے دماغ میں چیز بٹھا دی گئی کہ مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں، دیکھو 25 ہو جائیں گے اور ہم 2 ہی رہیں گے، ملک میں پھر ان کی اکثریت ہو جائے گی اور ہم پھر غلام بن جائیں گے۔ تو اس کارٹون کے زہر کی وجہ سے اتنا خطرناک فساد پھیلا ملک کے اندر کہ ہزاروں کی جانیں لی گئیں۔ 2 دن پہلے ایک فلم کا چرچا ہے کشمیر سے متعلق، اب جنہوں نے دیکھا ہوگا دیکھے ہوں گے، ہم لوگ تو خبریں دیکھتے ہیں، کہ اس کے حالات کو فلمایا گیا، بڑے بڑے سیاسی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ مسجد کے امام، یعنی جو ایکٹر ہوتے ہیں، امام بن کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ غیر مسلموں کی بیٹیوں کو لے آؤ ہمارے پاس، غلام بنا کر کے رکھیں گے بغیر نکاح کے، اور کوئی غیر مسلم زندہ نہ بچے۔ یہ چیزیں، اور جبے میں کبے میں، یعنی ایکٹر جو ہے جبہ پہنتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، پگڑی باندھتا ہے اور امام کا روپ دھارتا ہے اور اس طرح کا اعلان کرتا ہے۔ پورے ملک میں 4-5 دن سے اس کی ہلچل ہے۔ کتنا خطرناک زہر ہے! اس کا زہر اور اس کے خطرناکی چند دنوں کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو گئی کہ پورے ملک میں ٹوپی کرتے والوں کا جینا چلنا، داڑھی والوں کا رہنا، اور مسلمانوں کا جینا، یعنی غیر مسلم کہے گا کہ یہ میرا دشمن ہے، دیکھو اس نے فتویٰ دیا ہے کہ بیٹیوں کو لے آؤ میرے پاس، سارے غیر مسلموں کو ذبح کر دو۔ تو پہلے چونکہ اخباروں کے ذریعے زہر بویا جاتا تھا، آج فلم انڈسٹری کے ذریعے یہ زہر بویا جاتا ہے، اور جو اسلام کی شکل پیش کی جاتی ہے، درگاہوں پہ سجدہ کرتے ہوئے یا تسبیح لے کر کے قتل کرتے ہوئے، یہ اسلام اور مسلمان کی شبیہ اور شکل پیش کی جاتی ہے۔
یہ وہ زہر ہے جس سے ہم جہاں بھی رہتے ہیں ہمارا سیاسی امن قائم نہیں ہو سکتا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی کفار کے لیے سخت ہیں۔ وہ کفار جو میدان جنگ میں آئیں ان کے لیے سخت ہیں، ایمان والوں کے لیے رحم دل ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی پیشانی پہ سجدوں کے نشانات ہوں گے، رکوع سجدے کے نشانات ہوں گے، اور اپنے رب کو وہ پکارتے اور بلاتے ہوں گے۔ یہ مسلمان کی تعریف بیان کی گئی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کس طرح وہ زمین میں، کس شہر میں، کس ملک میں کیسے وہ امن قائم کر سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں، احترام کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے نیک لوگوں سے ہمیشہ حسد کیا گیا۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا، اس کی نیکی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کی نیکی کی وجہ سے حسد کیا، کنویں میں ڈال دیا۔ اور جب بھی کوئی رسول دعوت لے کر کے آیا تو رسولوں نے جو آزمائش کی زندگی گزاری کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے حسد کیا، انہیں آگ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد سارے نبیوں کو اللہ نے اس مرحلے سے گزارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو آپ کو صرف مکہ سے نکالا ہی نہیں گیا، آپ کا گھریلو امن تباہ کرنے کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ حملہ کیا گیا۔ پاک دامنی پہ کو داغدار کرنے کے لیے بدکاری کی تہمت لگائی گئی۔ سورہ النور میں پوری تفصیل 18ویں پارہ میں موجود ہے۔ آپ کے صحابہ کو پہ حملہ کیا گیا، صحابہ کی شخصیت کو مجروح کیا گیا کہ جس دین کو پھیلانے والے شاگرد تھے یا صحابہ ان کی حیثیت یہ تھی، لیکن اللہ نے سب کا دفاع کیا، سب کا دفاع کیا۔ اور آج بھی آج دینداروں پہ حملہ ہے، سنت پہ چلنے والوں پہ حملہ ہے، اماموں پہ حملہ ہے، مؤذن پہ حملہ ہے، خطیب پر حملہ ہے، واعظین پہ حملہ ہے، جن کی طرف قوم دیکھتی ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے، فلم انڈسٹری کے ذریعے، اور یہ کام چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہو رہا ہے، معمولی پیمانے پہ نہیں، بڑی بڑی مشینریاں لگی ہوئی ہیں، ملکوں کی حکومتیں اس میں شامل ہیں، عالمی طاقتیں شامل ہیں کہ شخصیت کو مجروح کر دیا جائے۔ اور یہ چیز رہے گی، اس الزام کے ساتھ، اس مصیبت کے جھیلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے، اصلی شکل پہ قائم رہتے ہوئے دین کو غیروں کے سامنے بھی پیش کرنا ہے اور خود بھی دین پہ قائم رہنا ہے۔ نفسیاتی عذاب کب آدمی کو ملتا ہے؟ جہاں آپ جس ملک میں رہتے ہیں عذاب کی ایک شکل لگی، مار دھاڑ ہو گیا، فساد ہو گیا، آیا گیا معاملہ۔ نفسیاتی عذاب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی اس عذاب سے نکل نہیں پاتا، عدالتوں کے فیصلے کے ذریعے نفسیاتی عذاب میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ جس کی طرف انصاف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے صرف ہمیں انصاف ملے گا، وہاں سے فیصلہ ہوگا کہ آپ کی عورت پردہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ مسجد کی جگہ آپ کی نہیں ہے، فلاں کی ہے۔ نفسیاتی عذاب بڑی طاقتیں قانون بنا کر فیصلوں کے ذریعے دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں جتنا زیادہ وہ عذاب میں آپ کو ڈالنا چاہیں اتنا ہی زیادہ ہے۔ اب آپ اس چیلنج کا مقابلہ ایمان اور عمل کی طاقت سے کرنا ہے، اور حکمت و تدبیر جو لوگ اس درجے کے ہیں وہ اس تدبیر سے عمل کریں گے۔ مثلا سب سے بڑا خطرناک معاملہ حلال روزی کا ہے۔ سود اتنا عام ہوتے جا رہا ہے کہ آج ایک مسلمان بھی کہتا ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں، مکان لینا ہے، کاروبار کرنا ہے، یا اور لوگ بزنس کرتے ہیں اور سودی کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے
جو سماج کے اقتصادی امن کو ختم کر دے گا اور آپ کو نفسیاتی عذاب میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ کوئی شخص چاہے جتنا بڑا کاروباری ہو، اگر وہ حرام روزی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو اسے اجر نہیں ملنے والا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ حرام مال خرچ کر کے اجر و ثواب کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی گندگی کہیں پر لگی ہو اور اسے آدمی پیشاب سے دھلے یا صاف کرے تو گندگی گندگی ہی رہے گی، کیونکہ جس چیز سے صاف کر رہا ہے وہ بھی گندگی اور حرام چیز ہے۔ تو اسی طرح حلال رزق ہی اللہ قبول کرتا ہے، عبادتوں میں، صدقات میں، خیرات میں، کھانے پینے میں۔ تو یہ جو عذاب کی شکل ہم پر آئی ہے، یہ شکل ایک دن میں نہیں آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزوں کے لیے بڑی طاقتیں ہی ذمہ دار ہیں۔ کس نے آپ کو روکا ہے فجر کی جماعت نم جماعت سے پڑھنے سے؟ کیا اس سے بڑی طاقتوں نے روکا ہے؟ کیا عدالتوں نے روکا ہے؟ حکومتوں نے روکا ہے؟ آپ کو جماعت کے ساتھ فجر پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ قرآن کریم جس کے بارے میں اللہ نے بڑی صراحت سے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ نفسیاتی جو تنگی ہے، عذاب کی شکل ہے، وہ ختم ہو جائے گی اگر بندہ قرآن سے جڑ جائے۔ آج جتنا وقت ہم موبائل پہ گزارتے ہیں اس کا 10% وقت بھی اگر قرآن سے جوڑ دیں تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ کس نے، کس قانون نے، کس حکومت نے، کس ڈنڈے نے آپ سے کہ قرآن مت پڑھو؟ کسی نے منع کیا ہے؟ آج ہم عملی لحاظ سے خود زوال کی طرف جا رہے ہیں، اخلاقی لحاظ سے زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ذہن و دماغ کا امن بھی منتشر ہو گیا، کاروباری امن منتشر ہو گیا۔ اسی لیے ایک اعرابی کے بارے میں ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ گیہوں 1 دینار کلو ہو گیا، 1 دینار گیہوں 1 دینار میں 10-20 کلو 25 کلو مل جاتا تھا پہلے، آج بھی دینار جہاں کا بڑا ہے 1 دینار میں 1 کنٹل گیہوں مل سکتا ہے۔ تو کہا گیا گیہوں اتنا مہنگا ہو گیا کہ 1 دینار میں 1 کلو ہو گیا۔ تو اس نے کہا مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ ایک اعرابی دیہاتی کا جواب دیکھیے، کہا کہ گیہوں 1 دینار میں 1 کلو ہو جائے، چاہے گیہوں کا 1 دانہ 1 دینار کا ہو جائے، مجھے اس کی فکر نہیں، اس لیے کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے رزق کے ساتھ پیدا کیا ہے، چاہے 1 دینار میں 1 دانہ ملے گا تو بھی وہ مجھے بھوکا نہیں مارے گا۔ میرا کام یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اس کو میں پورا کروں، اس میں میں کمی نہ کروں۔ اور جب میں اس میں کمی نہیں کروں گا تو میرا رب مہنگائی کی وجہ سے مجھے بھوکا نہیں مارے گا، میں اپنی اصلاح کروں، اپنی کمیوں کو دور کروں۔ یہ چیز مطلوب ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جب آدمی پاکیزہ روزی کھائے گا تو اچھے عمل کرنے میں اس کو مدد ملے گی۔ تو سماجی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے اگر امن و سکون کی ضرورت ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں ہی مل سکتی ہے۔ ایک اور چیز آپ دیکھیے، جنگیں اب میدان میں نہیں ہوتی، جنگیں اب ٹیبل پر ہوتی ہیں۔ اب جنگیں فکر سے ہوتی ہیں، آپ کی فکر کو کیپچر کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے دماغ کو جو ہے کیپچر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے عیسائیوں کے پوپ نے جب عیسائیوں کی بڑی بڑی مشینریوں کا ایک اجتماع رکھا دنیا میں،
2,500 سے 3,000 عیسائی مشینریاں ہیں، رجسٹرڈ مشینریاں، اور کئی ملیون ان کے دعات اور مبلغین ہیں جو دنیا میں عیسائیت پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہاسپیٹل اور اسکول کے ذریعے اچھی سروس دے کر کے یہ بھی عیسائی مشینری کا ایک حصہ ہے۔ اور وہ چیز اب ہمارے ملک میں بھی آ گئی کہ اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے ڈیولپ کے نام پر اب حکومتوں کی تبدیلی کے مناظر آپ دیکھتے ہیں۔ جب پوپ نے پوچھا کہ یہ بتائیے ہم نے جو ہاسپیٹل اور اسکولوں کا جال بچھایا ہے زمین پہ، اس کا رزلٹ کس طرح کا ہے، تو عیسائی مشینری کے کارکرتاؤں نے، والنٹیروں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے اسکولوں میں مسلم بچے زیادہ پڑھتے ہیں، عیسائی بچے کم پڑھتے ہیں، مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پوپ نے کہا کہ یہ بچے جو مسلمانوں کے تمہارے اسکولوں میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ کب سے کب تک آتے ہیں؟ کہا KG سے لے کے 10ویں تک ہم انہیں پڑھاتے ہیں۔ کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ بچے تمہارے ہیں، ان بچوں کو ان کے والدین نے تمہارے حوالے کر دیا، اور یقین رکھو کہ جب یہ 10ویں کے بعد 12ویں اور گریجویشن کریں گے تو یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے نمائندے ہوں گے، اس لیے کہ بچپن سے ان کے ذہن میں جو چیز تم ڈالو گے وہ وقت آنے پہ، عہدہ منصب پانے پہ، بڑے ہونے پہ وہی چیز ابال آئے گی، وہی چیز زبان میں آئے گی، وہی فکر آئے گی۔ وہ لوگ جو مشینری کے اسکولوں میں لمبی لائن لگا کر کے بھاری ڈونیشن دے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے گھروں کا رزلٹ دیکھ لیجئے، اور وہ لوگ جو مسجدوں کے مکتب میں یا دینی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ان کے گھروں کا رزلٹ دیکھ لیجئے، آپ تربیتی لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق پائیں گے۔ رزق آدمی کا ایسے ہی مقرر ہے جیسے موت مقرر ہے، اور محنت برابر کرنی چاہیے، بغیر محنت کا رزق نہیں آتا۔ لیکن جس فخر کے ساتھ لوگ اپنے بچوں کو غیروں کے حوالے کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں ہے، ٹاپر ہے، ایک طرف تو وہ خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف ان کے لیے افسوسناک چیز یہی ہے کہ جو قومیں لاکھوں اور کروڑوں کا ہاسپیٹل بنائیں گی، اسکول بنائیں گی، وہ بیوقوف نہیں ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں گی۔ انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے کام نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے کام کیا ہے، یعنی آپ کی فکر کو کیپچر کرنا، آپ کے ذہن کو کیپچر کرنا۔ اور قرآن سے آپ مڑ جائیں، سنت سے مڑ جائیں۔ کرناٹک میں جس جج نے فیصلہ دیا ہے کہ حجاب ضروری نہیں ہے، اس کا نام مسلمان جج کا ہے۔ اب پتہ نہیں کس درجے کا عورت ہے، مسلمان ہے، لیکن اب کہاں پر اس نے پڑھائی ہوگی؟ مسجد کے مکتب کی پڑھائی، اس عربی اسکولوں کی پڑھائی یہاں تک نہیں پہنچائے گی۔ یہ مشینری کے اسکولوں کی، چرچوں کی اور گرجا گھروں کی اور کنورٹ اسکولوں کی پڑھائیوں کا نتیجہ کہ جس موڑ پر آپ پہنچ جائیں گے، اسلام سے نفرت، مسلمانوں سے نفرت، قرآن سے نفرت، سنت سے نفرت، تو اس کو کہتے ہیں فکری امن کی تباہی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ آج دنیا میں کفر، الحاد، دہریت، شرک، بدعت، باطل پرستی ساری چیزیں ہیں۔ آج نوجوانوں کی بڑی طاقت سوشل میڈیا سے فیصلے کرتی ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے نہیں رہنا ہے۔ گویا آپ اپنے گھروں میں ہیں لیکن آپ کے گھروں میں فتنہ داخل ہو گیا۔ دنیا میں اس وقت بڑے عالم اور فقیہ ہمارے استاد شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ ہیں۔ ابھی جلدی ایک درس میں ان سے سوال کیا گیا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا، تو کیسے ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا؟ تو شیخ اللہ ان کو جزائے خیر دے جواب دیتے ہیں کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تمہارے بیڈ روم میں بھی موبائل ہے، چینل ہے، وائی فائی ہے، نیٹ ورک ہے، کون سی چیز ہے جو تمہارے اسکرین پر نہیں آتی ہے؟ آج دشمن کو تمہارے گھروں کے اندر گھسنے کا موقع ملا کہ نہیں ملا؟ تمہارے گھروں کے دروازے بند ہیں، تمہارا بیڈ روم کا دروازہ بند ہے، لیکن آج فتنہ تمہارے بستروں پر داخل ہو گیا ہے۔
تمہارے بچوں اور بچیوں کے جیب میں فتنہ داخل ہو گیا ہے۔ اس فتنے سے بچاؤ کے لیے اسلامی تربیت، دین پر قائم رہنا، سنت کی پیروی کرنا، جڑوں کو مضبوط کرنا، یہ ضروری ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ابھی تو چند چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور خطرناک فتنے آئیں گے، چاہے عدالتوں کے ذریعے، حکومتوں کے ذریعے، عالمی طاقتوں کے ذریعے نفسیاتی عذاب میں ڈالا جائے گا۔ لیکن رب کا قرآن جب تک ہمارے پاس ہے، رب کے قرآن، نبی کا فرمان، سیرت طیبہ، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے نفسیاتی امن کو، سماجی امن کو چھین نہیں سکتی۔ ہم اپنی کمی کو دور کر لیں کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، انتظار کریں گے کہ رمضان آئے گا تو قرآن پڑھیں گے۔ آپ پڑھنا شروع کیجئے، آپ ابھی سے قرآن سے جڑ جائیے، ہمیشہ جڑے رہیے، صدقہ و خیرات سے جڑے رہیے، بھلائی سے جڑے رہیے۔ موسم خیر کا آپ کے سامنے ہے، آپ اقدام کیجئے، ورنہ آپ کے ایمان پہ حملہ، عمل پہ حملہ، اخلاق پہ حملہ، سیرت پر حملہ، منبر پر، مسجدوں پہ، اماموں پہ، سب پہ دشمن حملہ آور ہے۔ سب کی شخصیت کو کچرے کا ڈھیر بنانے کے چکر میں ہے۔ جیسے کچرے کا ڈبہ ہوتا ہے نا، بلدیہ کی گاڑی آتی ہے، کچرا اٹھا کے لے جاتی ہے، تو وہ پلاننگ ہے کہ جو سب سے محترم لوگ ہیں ان کو بھی کچرے کے میدان میں کچرے کی طرح بنا کر رکھ دیا جائے۔ لیکن جب تک آپ قرآن پڑھیں گے، سیرت سے جڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور دین کی انشاءاللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں کا مقابلہ ہمیں دین پر عمل کی شکل میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو کڑے حالات ملک کے اندر ہیں، یہ عالمی طاقتیں جس انداز میں مسلمانوں کو رسوا کرنا چاہتی ہیں، ابھی اقوام متحدہ میں بھی ایک قانون جو پاس کیا گیا، وہ بھی اسلام یا مسلمانوں کے خلاف ہی وہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اب پوری تفصیل آپ تو زیادہ جانتے ہوں گے۔ دین پر عمل پیرا ہونا یہی سارے مسائل کا حل ہے، اور عمل سے کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ حسد تو کریں گے لیکن عمل سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پہ، اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے پہ، اور اچھی طرح سے اپنی عبادت کرنے پہ۔ آپ اللہ سے مدد مانگیے، اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عالمی طاقتیں یا ملک دشمن طاقتیں جس طرح کا خطرناک ماحول ملک میں بنانا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عزائم میں انہیں ناکامی عطا فرمائے، اور ہمارا ملک امن و امان کا ملک جیسے پہلے تھا اس شکل میں باقی رہے، اور امن و امان دین کی اصلی شکل پہ عمل کرنے سے قائم ہو سکتا ہے، نبی کی سیرت کو پھیلانے سے امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔